باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 204 205 اور 206 بھی ہو سکتا ہے، کر لے، چھوٹی یہ آیتیں ہیں تو انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں آج۔ لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتے رہیں، اور آپ بھی پڑھیں تو آپ کو بھی ثواب ملیں، اور دنیا میں رہنے کے مسائل اور رہنے کے سارے طریقے پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح رہنا ہے اور کس طرح بچنا ہے برائیوں سے۔ تو وہ سارا کچھ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں تو جس طرح قرآن مجید میں ہے اسی طرح اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، اور اسی کے مطابق تفسیر بھی بتاتی ہوں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتی۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا، جو کہ آخرت کی سزائیں کم ہو جائے گی اور ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے نیک اور صالح لوگوں میں ہمیں شامل کرے، آمین۔ بلکہ اللہ کر دے ہم سب کو، آمین ثم آمین۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، اور من سے، الناس لوگوں میں سے، من یعجبک، کسی کی بات آپ کو پسند آتی ہے، کا مین تجھ کو، یعجب پسند آتی ہے، یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی بات آپ کو پسند آتی ہے، یا کوئی بندہ تجھ کو، قولہ بات اس کی، اور لوگوں میں سے کسی کی بات تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پسند آتی ہے، فی میں، حیات زندگی، دنیا کی زندگی میں، اور لوگوں میں سے کسی کی بات پسند آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ، اور گواہ کرتا ہے، اللہ کو، علی پر، ما جو، فی میں، قلب دل ہی اس کے، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو جو اس کے دل میں ہے، ہی اس کے، وَهُوَ، اور وہ ہے، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو، اور وہ ہے سخت جھگڑالو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے، یعنی گواہ کرنا اپنے دل کی بات پر، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور بہت اس کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ قربان ہو جاؤں اس پر، اور اس طرح کی باتیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا ایک بندہ ہے، ان کو تو غیب کا علم نہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ بندہ آپ کو پسند آتا ہے، وہ گواہ اس لیے پسند آتا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے اپنے دل کی بات پر،
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ میں دل سے پسند کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ دل میں اس کے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کر دی ہے اس بات پر کہ یہ بندہ تو سخت جھگڑالو ہے، جو تجھ کو اس طرح قسمیں کھا کر اور اظہار کرتا ہے کہ میں اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت رکھتا ہوں اور جان چڑھکتا ہوں اور یہ اور وہ، تو یہ جو ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، یہ تو اندر سے سخت جھگڑالو ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب تولا مڑتا ہے، جاتا ہے آپ کے پاس سے، سعا دوڑتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو، یعنی تباہ کرتا ہے کھیتیوں کو یا فصلوں کو، والنسل اور نسلوں کو یعنی جانوروں کو، واللہ اور اللہ، لا یحب الفساد، نہیں یحب پسند کرتا ہے، فساد کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہا ہے، اس آیت میں، کہ یہ بندہ جب تجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر جاتا ہے تو زمین پر دوڑتا ہے فساد کرنے کو، آپ کے سامنے جو ہے شرافت کا لبادہ اڑا کے اور قسمیں کھا کے اللہ کی کہ میں اسلام کے لیے محبت رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھتا ہوں دل میں، اور جب باہر جاتا ہے تو فساد کرنے لیے دوڑتا ہے، لوگوں کی فصلوں کو آگ لگاتا تھا۔ نام اس کا کچھ اخنس ابن شریق، یہ ایک منافق تھا، تو وہ اس طرح آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر جاتا تھا تو لوگوں کی کھیتیوں کو حسد سے آگ لگا دیتا تھا اور ان کے جانوروں کے پاؤں کاٹ دیتا تھا، تو وہ تو خراب ہو جاتے تھے، لوگوں کو نقصان دیتا تھا، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو بندہ فساد کرے تو وہ کیا محبت رکھے گا اسلام سے، اور کیا محبت رکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اسی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، اور اسی کے لیے اپنی خواہشات کو اور اپنے حسد اور بغض کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، وہ تو ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے اچھا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں کو جو ہے وہ پہنچاتے تھے، اور اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے ایک جیسا ہے، وہ سارے بندے اس کے لیے ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے کسی بندے کو کوئی جو ہے نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایون ادھر تک کہتا ہے کہ اگر کسی میرے بندے میں برائی بھی ہے تو آپ لوگ اس کو شو نہ کرو، یعنی غیبت نہ کرو۔ میرے بندے پر کوئی ایک پردہ ڈالے گا تو میں اس بندے پر 10 پردے ڈالوں گا۔ تو اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ، وہ جو منافقت کر رہا ہے تو یہ تو فساد کرنے والا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے نیک بندے بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے اسے، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہو اتق اللہ، اس کو کہ ڈرو اللہ سے، اتقی ڈرو، متقی سے یا تقوی سے نکلا ہے ڈرنے والے، بچنے والے، ڈرو اللہ سے۔ اخذت العزت، پکڑتا ہے اس کو عزت، یعنی آمادہ کرتا ہے اس کو غرور، عزت یعنی غرور، بالاسم گناہ پر آمادہ کرتا ہے اس کو
ہو اس کو غرور بالاسم 7 گناہ کے، یعنی گناہ پر اور آمادہ ہوتا ہے اور کرتا ہے. فحسبہ جہنم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافی، پس کافی ہے اس کے لیے، اس کے لیے جہنم، دوزخ. حسب کافی ہے. وَلَبِئْسَ اور البتہ برا، المہاد ٹھکانہ ہے، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ، اللہ بچائے اس کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اسی منافق کی بات ہے، بلکہ سارے منافقین کی بات ہے، لیکن جو یہ بندہ کام کرتا تھا خنس بن شریک، تو اسپیشلی اس کی وہ جو آ کے محبت کا اظہار کرتا تھا اور جاتا تھا ایسے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیے. اور سارے منافقین کے لیے ایسا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس منافق کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ اور جو ہے غرور پر آمادہ ہوتا ہے کہ کون مجھے روک سکتا ہے، میں نہیں کسی سے ڈرتا، اور وہ اور گناہ کرنا لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بھی اس کے لیے جہنم تیار کیا ہوا ہے، دوزخ تیاری ہے، دوزخ ہی کافی ہے اس کے لیے. کرتا رہے، پھرتا رہے ادھر، میں نے ڈیل دے دیے اس کو، کرتا رہے. شیطان کو بھی اللہ نے ڈیل دیے، کتنی ڈیل دیے دیکھو، کہ آخرت میں دوزخ میں ہی پھر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. ساری عمر جلنا ہے، ساری عمر اس میں سے ابلے ہوئے پانی پر نہانا ہے، استغفر اللہ. اور جو ہے پیپ کے پانی کو جب پیاس لگے گی تو دینا ہے، اور کانٹے جو ہے کانٹوں والے پودے ان کی خوراک ہوگی. استغفر اللہ، اللہ دوزخ سے بچائے. تو جو ایسے عمل کریں گے تو ان کے لیے پھر دوزخ ہے، جو حسد اور بغض. یہ حسد ہی ہے نا کہ دوسروں کی کھیتیوں کو جلانا اور ان کے جانوروں کے پاؤں کاٹنا، ان کو کسی کو نقصان دینا، تو یہ حسد ہے. حسد تو گن کا کیڑا ہے جو بندے کو خود بھی کھا جاتا ہے جو بندہ کرتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھیں گے. اللہ زندگی دے صحت سلامتی کے ساتھ، اور اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، کل بھائی بہنوں، بھابھیوں، نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، نیکی کی ہدایت دے، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے. اللہ ہماری ساری پریشانیاں اور بیماریاں ختم کر دے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.